کراچی چل رہا ہے آج کل, اور گٹر ڈھکن والے شہر بھی اس کی ذمہ دار بھی تو انسان ہوتے ہیں نا. اچھے حکمران بھی ہوتے ہیں, برے حکمران بھی ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار, کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا, ایک دھماکے کے نتیجے میں تمہیں بنا دیا میں نے, اور تمہاری کوئی مقصد نہ ہو, تمہارا کوئی حساب و کتاب نہ ہو, جس کا انجام یہ ہو کہ جو اچھا کر کے جائے اس کا جو اینڈ ہونے والا ہے وہی برے آدمی کا اینڈ ہونے والا ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ خدا اللہ سے یہ جس نے, جو گاڈ ہے, جو کریٹر ہے, کیا وہ اتنا اوٹ پٹانگ کام کر سکتا ہے کیا؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. میرا ٹاپک نہیں ہے یہ, تو میں شروع میں نا تھوڑا سا بیس کے لیے آپ کو عمارت بنانے کے لیے آگے, تاکہ میری بات آگے سمجھ میں آئے آپ کے. کیا ہوا کہ جی ریسنگ کا مقابلہ ہوا, آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی یہاں کھیلوں کے مقابلے بہت ہوتے ہیں, جی اعلان کیا کہ جی ریسنگ ہوگی, اب مقابلہ ہوگا کس کا؟ دوڑ کا. اناؤنسمنٹ ہوئی, بڑا اس پہ بجٹ خرچ ہوا اور کھیل کے میدان بنائے گئے, اور بڑی یعنی اب کیا ہوا کہ کھلاڑیوں نے محنت کرنا شروع کر دی, پہلے سے بھاگنا دوڑنا. بہت سے لوگوں نے دوسری شادی کی تاکہ دوڑنا ہم سیکھ جائیں, ہماری اسپیڈ کیا ہو جائے, بھاگنے میں تیز ہو جائے. ہر طرح کی جو پریکٹس کرتے رہے کہ بھائی جیسے ہی گھوڑے پہ دولہا کو کیوں بٹھایا جاتا ہے پتہ ہے نا, اس کو چانس دیا جاتا ہے آخری موقع بھاگ جاتا. تو بہت سے لوگوں نے ہر طرح سے بھاگنے دوڑنے کی ایکسرسائز اور پریکٹس شروع کر دی. یار ہم اس مقابلے میں کیا کریں گے, جیتیں گے. بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا گیا, جو لوگ دوڑ کے مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں, جو میدان میں اتارے جائیں گے, گراؤنڈ میں اتارے جائیں گے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے بھائی جیتنا ہے, ہارنا نہیں ہے. اچھا وہ ہوگا جو جیتے گا, برا وہ ہوگا جو ہارے گا. کچھ ایک نمبر پہلے نمبر پہ آئیں گے, کچھ سیکنڈ آئیں گے, کچھ تھرڈ آئیں گے, چلو کچھ نہیں تو 10ویں پہ آ جانا, لیکن آخری سے بہرحال بچنے کی کوشش کرنا, کسی نہ کسی درجے میں آگے نکلنے کی کوشش کرنا. بڑے موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں, اس کو سمجھا رہے ہیں بھائی جیتے گا, جو تم نے جو ہے نا, پھر ڈائٹ پلان بتایا جا رہا ہے. گورنمنٹ انوالو ہے ان تمام چیزوں میں, حکومت انوالو ہے. اب جی دوڑ کا مقابلہ شروع ہونے والا ہے, اور کراؤڈ ہے بہت بڑا دیکھنے والا, یار یہ ہونے والا کیا ہے. اب جب دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا, اتنی صلاحیتیں, اتنے وسائل خرچ ہوئے, تو جو لوگ اس مقابلے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے آ کے پوچھا کہ جی ہم جیتیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو گورنمنٹ نے کہا آپ کو ثواب ملے گا, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی بولو نہیں. آپ کو کیا ملے گا جیتنے کے بعد؟ ثواب ملے گا کہ آپ جیت گئے. جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بتاتا ہوں, آج کل اولاد اپنے والد کے کاروبار کو بہت ترقی دیتی ہے نا بیٹے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر وراثت میں حصہ زیادہ ملے. ان کو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے والد کا بزنس تھا, آپ نے جتنی بھی ترقی دی تو والد سے کے کاروبار کو آپ نے پروموٹ کیا, مرنے کے بعد اس اضافی ترقی کے میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. وراثت میں ایسا نہیں ہوگا کہ بزنس میں عورت کا حصہ کم ہو جائے, وہ پورا حصہ ملے گا. تو اس لیے جب والد صاحب کے ساتھ خدمت کیا کریں, ان کے بزنس کو پروموٹ کریں, تو یہ سوچ کے کیا کریں صرف ثواب ملے گا, مجھے اس میں وراثت میں, اس بزنس میں اضافی کوئی حصہ نہیں ملے گا. کیونکہ بزنس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنے سے آپ اس کے پارٹنر نہیں بن جاتے ہیں. پارٹنر بننے کے لیے اپنا پیسہ اس میں لگانا شراکت داری کے معاہدے کے ساتھ یہ ضروری ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. تو گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی جو جیتے گا اس کو صرف کیا ملے گا بھائی, یعنی مطلب یہ کخ بھی نہیں ملے گا. تو آپ مجھے وہ بتاؤ, اس دوڑ میں آپ کوئی دلچسپی لے گا؟ لوگ بولیں گے یار ہم تو بیوقوف ہیں, ہم 40 دن سے ہم نے روٹی چاول اور آلو چھوڑ دیے, پراٹھے مفتی صاحب کا بیان سننے کے باوجود ہم نے چھوڑ دیے, ہم ڈائٹ پلان ایک بنایا, اتنے عرصے سے جاگنگ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بڑے بڑے اس پہ فنٹر آئے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے ایتھلیٹ آئے ہوئے ہوں گے, ان سے مقابلہ آسان کام نہیں. ہمارا تو خیال تھا جیتنے والے کو پتہ نہیں کیا دی, شاید اگلے الیکشن میں کھڑا کر دیا جائے, اس کو کروڑوں روپے کے پیسے ملیں اور ٹرافی ملے اور اخباروں میں نام آئے اور عزت ملے, شہرت ملے. تو کچھ بھی نہیں مل رہا بھائی. تو لوگ گورنمنٹ کو گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں جی؟ اچھا, یہ گرمی بہت زیادہ نہیں ہو رہی, بندے زیادہ ہو رہے. میں سمجھ رہا تھا کہ سر یہ سچویشن پاکستان میں ہی ہوتی ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. تو
کچھ تو غلط دیکھنے کو بھی مل رہا ہے نا, خوشی ہو. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اس دوڑ میں جن لوگوں نے محنت کی, تیاری کی, وہ کس کو برا بھلا کہیں گے؟ گورنمنٹ کو. یار تم خام خامے ہماری محنتوں کو چھوڑو, ہم آرام سے گٹکے کھا رہے تھے, چائے پی کے زندگی گزار رہے تھے, کیا ضرورت ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا, اللہ نے انسان کو اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا, اللہ نے کھیل کا میدان سمجھ لیں, ایک مقابلے کا میدان سجایا اللہ تعالیٰ نے زمین. اس دنیا میں مخلوق تھی, شیر بھی, گیدڑ بھی, لومڑی بھی, کتے بھی, بلی بھی, ہر طرح کی مخلوق. کسی مخلوق میں اس مقابلے میں شرکت کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی. میدان کیا ہے؟ یہ زمین. مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ انسانوں کے بیچ میں. مقابلے ہے کس چیز میں؟ اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے دوڑنا. دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے نا اچھے سے اچھا انسان بن کے دکھاؤ. کیا خیال ہے بھائی؟ آسٹریلیا میں بھی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, یو ایس اے میں بھی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے آپ کو اچھے کاموں میں موٹیویٹ کرنا. بہت سی خواتین جن کا ویٹ زیادہ تھا ان کو موٹیویٹ کر کے ان کا ویٹ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ایک اچھا کام ہے نا. ان کا ویٹ کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. اب انہوں نے ان موٹیز نے ویٹ کیا تو ویٹ کم نکلا ان کا. یہ ایسی اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے, ویسی کلابیں ملا رہا ہوں میں, گرمی لگ رہی ہے نا, کیا کریں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا کی ہر قوم میں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں, وہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اچھا کرو, برا مت کرو. دنیا میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے جو آپ کو جھوٹ بولنا سکھا رہا ہو؟ اس کا چینل 2 منٹ میں بند ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وہ آپ کو چوریاں سکھا رہا ہو, ہے بھائی کوئی ایسا کہ بھائی چوری کرنے سے پیسے زیادہ آ جاتے ہیں, دیکھو فلاں چور فلاں. ہمیں تو پاکستان میں مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے ایسی مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں. بھائی دیکھو فلاں نے اتنی چوریاں کی تو کتنی اللہ نے اس کو نوازا, آج اتنے بڑے اونچے اونچے مقامات پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں. کامیاب تو وہ ہو گئے نا دنیا کے اعتبار سے. لیکن کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسے چوروں کی, ڈاکوؤں کی مثالیں نہیں دے گا اپنی اسپیچز میں, مثالیں نہیں دے گا. حالانکہ وہ کامیاب لوگ ہیں دنیا کے لحاظ سے, پیسہ بھی آ گیا, دولت بھی آ گئی, عزت بھی مل گئی, شہرت بھی. آپ سمجھتے ہو عزت نہیں ملی, وہ اس لیے کہ آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے. وہ اگر وہ کوئی آپ کو فون کر دیں آپ تو بے ہوش ہو جاؤ خوشی سے کہ آج مجھے فلاں نے فون کیا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے نام نہ آ جائے گا میری غلطی سے, تو آج مجھے فلاں نے کیا کیا ہے, کال کی ہے, میں تو خوشی سے پاگل ہو گیا. تو عزت بھی دی, شہرت بھی دی, پاور بھی دی. فرعون کے پاس عزت بھی, شہرت بھی اور پاور بھی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے پاس تھی. تو کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر نے فرعون کا نام لیا موٹیویشن کے لیے؟ کیوں بھائی؟ موٹیویشن میں سب سے پہلے جس چیز پہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ اچھا انسان بنو. تو دنیا کی ہر قوم میں انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش, بولتے کیوں نہیں بھائی, کی جاتی ہے ہر قوم میں. کبھی انسان, کبھی جانوروں کو پہ محنت نہیں ہوتی کہ ان کو اچھا, کتے کو جو ہے نا اچھا کتا بنانے کی کوشش کی جائے. عادات اور صفات میں, صفات کی بات کر رہا ہوں. اچھا کتا کا مطلب شکار اچھا کر لے گا اور باقی چیزوں میں تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے گا. باقی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اچھا, اس میں تو یہ سافٹ ویئر ہی نہیں ہے نا بھائی. جو کتا وفادار ہے ہمیشہ وہ وفادار رہے گا, اور جو بے وفا جانور ہیں, کتا بے وفا نہیں ہوتا, جو جانور بے وفا ہیں وہ ہمیشہ کیا رہیں گے. اب آپ نے کیا کیا, طوطے کو پنجرے سے نکالا, 10 سال بھی آپ طوطا پالیں گے وہ اڑ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, ٹاٹا کر کے چلا جائے گا, وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے گا. موٹیویشنل اسپیکر طوطوں پہ محنت نہیں کرتے کہ ان کو وفا سکھائی جائے. کیوں نہیں محنت کرتے بھائی؟ ان کے اندر اللہ نے اچھا بننے کی, اس معاملے میں اچھا بننے کی اللہ نے ان میں صلاحیت نہیں رکھی. نہیں کرتے نا محنت, یہ ہے ہی نہیں. اور کتا ہمیشہ کیا کرے گا؟ وفا کرے گا. مالک جب اسے بیچتا ہے نا جا کے, تو بھی کتا کوشش کرتا ہے میں اپنے مالک کے پاس آ جاؤں. اس کو ڈنڈے بھی مارے گا تو اس کے سامنے جھکے گا. یہ صلاحیت, یہ سافٹ ویئر اللہ نے انسانوں میں رکھے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں اچھے بھی بن سکتے ہیں اور کچھ انسان اسی ٹائم پہ بولو برے. تو انسانوں میں موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں جو انسانوں کو اچھا بنانے کی کوشش, جملہ کمپلیٹ کر لیں آپ لوگ, کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہر قوم میں ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟
ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے کہ اچھا بنانے کا رزلٹ کیا نکلے گا. اب اچھا بننا آسان کام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو, آسان کام نہیں ہے. دنیا نے پتہ ہے کیوں آسان بنا دیا اچھا بننے کو, کہ جو چیزیں جو برائیاں چھوڑنا مشکل تھی نا, دنیا نے ان کو برائیوں کی فہرست سے ہی کیا کر دیا ہے, نکال دیا ہے. ورنہ مذہب کے بغیر, اسلام کے بغیر اچھا بننا ناممکن ہے. کیوں؟ آپ نے ایک سخت دوڑ میں لا کے میدان میں لوگوں کو ڈال دیا. یہ زمین میدان ہے, اس میں کھلاڑی کون ہے, دوڑنے والے کون ہیں, انسان ہیں. آپ نے ان کو بتایا کہ جیتنے کے بعد بھی مٹی میں مل کے ختم ہو کے فنا ہو جاؤ گے, ہارنے کے بعد بھی تمہارا انجام کیا ہوگا, فنا, ختم, فنش. تو بتاؤ اس دوڑ میں کوئی حصہ لے گا؟ پھر بولتے کیوں نہیں. اب انہوں نے جب دیکھا, دنیا داروں نے دیکھا, مذہب کے مخالف لوگوں نے دیکھا کہ یار اس سے تو اس دوڑ میں کوئی حصہ لے ہی نہیں رہا ہے, تو انہوں نے دوڑ کو آسان کر دیا. انہوں نے کہا یہ واکنگ کی دوڑ ہے, جاگنگ کی دوڑ نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس میں جیتنے کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ پوائنٹ بھی چینج کر دیا کہ اس میں اگر کوئی دائیں نکل گیا وہ بھی جیت گیا, لیفٹ پہ نکل گیا وہ بھی کیا ہے, کوئی ماموں کے گھر چلا گیا راستے میں وہ بھی جیت گیا, پھپھو کے گھر چلا گیا, بولو نا, وہ بھی جیت گیا, درمیان میں ہی وڑ گیا وہ بھی جیت. تو جیت کا مفہوم اتنا آسان بنا دیا, سوائے چند پابندیوں کے اتنا آسان بنا دیا کہ اب آپ کو اس میدان میں جیتنے کے لیے پاورفل موٹیویشن کی ضرورت بولو نہیں. اب میں اس کو اس مثال سے میں حقیقی مثال سمجھاتا ہوں. ہو کیا رہا ہے, اچھا انسان بننے کے لیے شراب کا چھوڑنا بولو ضروری ہے. شراب انسانیت پہ میچ, انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے, بدبودار چیز ہے. جب انسان پیتا ہے اس کی کھوپڑی کام نہیں کرتی, اس کے منہ سے اسمیل آتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو اچھے لوگ ہیں, پہلا بات اللہ نے بتایا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے. انسان ڈیڑھ ہوشیار تھا, انسان نے کہا چلو مجھے میری پیدائش کا مقصد تو پتہ چل گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے. تو انسان نے کیا کیا کہ چلو اچھے ہوں گے کامیاب ہوں گے, برے ہوں گے کیا ہوں گے, ناکام. انسان نے اپنی طرف سے اچھائی اور برائی کو خود بخود ایکسپلین کرنا شروع کر دیا. تو یہ دوسرا سوال اٹھتا تھا جس کا آنسر ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو اللہ نے اس کا سوال کا بھی ہمیں جواب دیا کہ اچھائی انسانوں سے نہیں پوچھنا, میں بتاؤں گا اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. گراؤنڈ بھی میں بتاؤں گا, اچھائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا, برائی کو ایکسپلین بھی میں کروں گا, اور جو اس میں جیتے گا اس جیتنے والے کو انعام بھی میں دوں گا. اور اس انعام پر اگر تمہیں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انعام کب ملے گا, کہاں ملے گا, کیسے ملے گا, اس کا آنسر بھی کس کے پاس ہے, میرے پاس ہے. یہ آنسر آپ کو اسلام اور قرآن اور پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی نہ یہ سوالات اٹھاتا ہے کوئی, نہ ان سوالات کے آپ کو کوئی بھی جواب دیتا ہے. اور یہ سوالات میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اچھائی تو بھائی پوچھنی پڑے گی اسلام سے ہمیں, اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, اس کے علاوہ نہیں کوئی بتا سکتا. یہاں ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا اچھا بننے کے لیے اور برے سے برائی سے بچنے کے لیے. تو آسٹریلیا آنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا, تو ہم آسٹریلیا کیوں آئے, پھر کس سلسلے میں ہمارا یہاں آنا ہوا ہے. لوگوں کے دماغ میں نا ایک چیز ہوتی ہے کہ مذہب کو فالو کریں گے تو مذہب کا تو ہدف صرف ایک ہی چیز ہے کہ اچھے انسان بن کے جاؤ, اور وہ اچھا جس کو گاڈ کیا کہتا ہے اچھا, یعنی اللہ کی نظر میں اچھے بن کے چلے جاؤ. تو اللہ کی نظر میں اچھا تو وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, پردہ کرے. 2-4 چیزیں رہ گئیں. تو اس تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے, جو تکلف آپ نے پاکستان, انڈیا, ملیشیا اور پتہ نہیں کہاں سے آسٹریلیا آ کے کیا, اور اس سلسلے میں آپ یہاں آئے, یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو اور اپنی فیوچر دیکھ رہے ہو, میں یہ کروں گا, میں یوں کروں گا. تو ان سارے تکلفات کی آپ کو ضرورت کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. کمال کی بات ہے کہ اسلام اس سوال کا بھی جواب آپ کو
بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ سارے ضروری سوال کے جواب کس کے پاس ہیں؟ اسلام۔ اس سوال کا جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ آپ درخت لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر اس درخت سے عین ممکن ہے کم ہو سکتا ہے کل پرسوں تم نے مر جانا ہو، اور جب درخت کے پھل دینے کا وقت آئے تو تمہیں اس کے پھل کھانے کا موقع نہ ملے، تو کل کی تمہیں خبر نہیں ہے اور امیدیں کیا لگا رہے ہو؟ بولو لمبی لمبی۔ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے درخت کے معاملے میں؟ بولے نا آپ لوگ تو بولیں گے بھائی، ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ؟ یہ مذہب کا ایک پہلو ہے جو اکثر ہمارے سامنے رہتا ہے۔ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل مر جاؤں۔ ہم نے واقعات بھی سنے ہوتے ہیں، فلاں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ٹرک مار کے اس کو چلا گیا۔ کیا فائدہ؟ 2 دن کی زندگی ہے، کیا بھروسہ؟ بہتر نہیں ہے جتنا ٹائم ڈاکٹر بننے میں یا پیسہ کمانے میں لگاتے اتنا ٹائم ہم کس میں لگا دیتے؟ اللہ اللہ کرنے میں لگا دیتے۔ اس حدیث سے تو یہی پتہ چل رہا ہے نا، کہتے ہیں نیم مفتی خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان۔ لیکن دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، اس کی زندگی نے درخت کا پھل حاصل ہونے تک اس کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، نبی نے فرمایا اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا۔ فرمایا اس درخت سے جب تک انسان فائدہ اٹھائیں گے، یہاں تک کہ پرندے فائدہ اٹھائیں گے، اس کو قبر میں اس درخت کا ثواب بولو ملتا رہے گا۔ یہ ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے یا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے؟ اس سے بڑی خاندانی موٹیویشن درخت لگانے کی دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے؟ دیکھو گورا بھی کہتا ہے کہ درخت لگاؤ، یہاں تو بہت لگے ہوئے ہیں۔ گورے کی موٹیویشن کیا ہے بھائی؟ اس سے فضا میں کیا پھیلے گی؟ آکسیجن۔ انسانوں کو اس سے کیا ہوگا؟ فائدہ۔ پولوشن اس سے کیا ہوگی؟ کم۔ بہت سارے فائدے، چھاؤں ملے گی وغیرہ وغیرہ، اتنے سارے فائدے ہیں، وہ تو آپ کسی زرعی یونیورسٹی کے پروفیسر سے آپ پوچھیں وہ بتائے گا آپ۔ تو بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ بولو گے جب میں مری گیا، کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ یار اگر درخت لگا کے میں مر گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ یعنی اتنے لوگوں کو میری وجہ سے آکسیجن مل رہی ہے، اتنے پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، میرا پروگرام تو بڑھ گیا نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارا پروگرام تو کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویٹ کیا، جو اسلام آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ موٹیویٹ کیا کر رہا ہے؟ بھائی اصل زندگی کب شروع ہوگی؟ موت کے بعد زندگی شروع ہوگی، اور موت کے بعد زندگی میں یہاں اگر کوئی بھی کام انسانیت کے لیے، ایون جانوروں کے لیے بھی اگر کرو گے تو اس کا فائدہ کب ہوگا؟ بھائی جو میدان ہوتا ہے نا مقابلے کا، اس میں انعام نہیں ملتا، اس میں تو مقابلہ چل رہا ہے، یہاں انعام نہیں ملے گا۔ اصل انعام کب ملے گا؟ جب یہ میدان جو کھیل کا میدان ہے، جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اس میں جیتنے والے کو انعام اس جہاں میں نہیں، یہ جہاں ایگزامینیشن ہال ہے، ایگزامینیشن ہال میں انعام نہیں ملتا۔ انعام اس وقت ملتا ہے جب پیپر حل کر کے ایگزامینیشن ہال سے نکلتے ہو، پھر حساب و کتاب ہوتا ہے، نمبروں کی چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کون جیتا اور کون ہارا، جیتنے والے کو کیا ملے گا اور ہارنے والے کو کیا ملے گا۔ تو درخت ایک مثال ہے۔ کیا مطلب؟ اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں صرف عبادت داخل نہیں ہے، انسانیت کی آپ کسی بھی طرح سے خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کا مقصد اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ تمام اعمال کیا کہلائیں گے؟ اچھے کہلائیں گے۔ تو اگر آپ آسٹریلیا آئے ہو غربت دور کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ پھیلایا، کس کے سامنے؟ پیغمبر سید الانبیاء کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند
نہیں آیا کہ مخلوق چاہے سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے. صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو, حدیث کا مفہوم ہے کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ ظاہر ہے اس لیے نا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, کچھ تو ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ میری پوری ملکیت صرف ایک برتن ہے, ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے نا, اس کے علاوہ میری ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ. آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم چونکہ اچھے عمل کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں, تو کوئی بات نہیں بھوکے مر جاؤ, یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑو اور اللہ اللہ کرنا کیا کر دو, شروع کرو. اللہ سے مانگو, دعا مانگو, فلاں وظیفہ پڑھو اور بس. مر گئے تو کوئی بات نہیں, کہاں جاؤ گے؟ جنت نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے آؤ, کچھ تو ہوگا نا گھر میں. وہ لے آئے ایک پیالہ, ایک برتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں. آپ نے نیلام کیا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کتنے درہم میں؟ یار آپ لوگ منہ سے بولیں گے 2 درہم میں, 2 درہم میں خریدوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ. دستہ خرید کے لائے آپ نے وہ کلہاڑی لے کر آئے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ جاؤ پکڑو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو پھر کیا کرو, فروخت کرو, بیچو, اور کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا. وہ خریدتے رہے, بیچتے رہے. 15 درہم انہوں نے اکٹھے کر لیے. اس دوران جو کھانا پینا کھایا پیسوں سے وہ الگ, بچت کتنی ہوئی؟ 15 درہم. آپ نے فرمایا اس سے پیالہ بھی خریدو, کھانا بھی لو اور یہی کام کرو. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اچھے عمل کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک شعبہ ہے نا, لکڑیاں کاٹنا. انسانوں کی ضرورت آگ جلانے کے لیے اس وقت کن چیزوں کی تھی؟ لکڑیوں کی. تو انسانوں کی ضرورت بھی پوری کی اور اپنا بھی پیٹ, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی انہوں نے کیا کیا؟ محنت کر کے بھرا ہے. آج لکڑیوں کی جگہ گیس نے لے لیے, ڈیزل نے لے لیے, پیٹرول نے لے لیے, گدھوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لیے. اب یہ جو شاہد صاحب انجینئر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ فضائی کمپنی میں, میرا تو جہازوں کا بہت سفر ہوا ہے. شروع میں بڑا ڈر لگتا تھا, اسپیڈ سے جہاز جا رہا ہے اور ہوا میں ہم اڑ گئے. خطرہ ہوتا تھا پروگرام بڑھ نہ جائے کہیں. ایک تو یہ بڑھنے کا کلپ اتنا آ گیا ہے نا, ہر جگہ بڑھنا ہی لفظ آ رہا ہے, کیا کریں کہ یہ سارا پروگرام دنیا میں گھومنے کا ایسا نہ ہو. اور پھر ہمارے یہاں 2-3 جہازوں کے واقعات بھی ہو گئے. جنید جمشید ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم نکلے, جہاز ہی گر گیا. PIA کا جہاز بھی آپ کو پتہ ہے چند 2-3 سال پہلے جمعے کے دن ہمارے بھی ایک دوست اس میں شہید ہو گئے, اللہ مغفرت کرے. خیر جہازوں کے حادثے تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں جو آسٹریلیا آپ کے پاس آیا, یہاں بیان کر رہا ہوں, تو میں گدھے پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا؟ اتنا لمبا سمندر, دنیا کا ایک دوسرا کنارہ ہے. 9 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, بالکل ہی اپوزٹ. جاپان میں ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے ہم لوگ, اور ایکویٹر کے دوسری طرف گئے ہیں تو شدید گرمی. وہاں دن بہت چھوٹا, یہاں رات بہت چھوٹی, بالکل دوسرے کنارے پہ. آپ کے پاس آئے, اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر, تو کھانسی بھی ختم ہو گئی, ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا. اب مجھے یہ بات بتاؤ, کیا میں گدھے پہ آ سکتا تھا؟ یا آپ لوگ جو یہاں آئے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آ سکتے تھے؟ سمندر سے اونٹ کیسے؟ شپ پہ آتے تو کتنے وسائل خرچ ہوتے. تو یہ انجینئر صاحب ہیں, یہ ان کے سائن ہوتے ہیں, اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا ہے. یہ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اوکے ہے, انشاءاللہ گرنے کا چانس, انجن کے سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہیں. تو جب یہ سائن کرتے ہیں تو پھر پائلٹ کو بھی اطمینان ہوتا ہے, اب میں اڑا سکتا ہوں. پیسنجرز کو بھی اطمینان ہوتا ہے, بھئی کوئی سسٹم ہے, کوئی انجینئر ہوں گے جنہوں نے اس پہ سائن کر دی, اور ہم سکون, امن اور شانتی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جا سکتے ہیں. تو ان صحابی نے کیا کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچیں, لوگوں نے چولہے جلائے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نعمت کو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا, کیسے ہم نے اونٹ کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا. یہ اونٹ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے,
تو ٹریولنگ کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں وہ بات؟ ذرا میری طرف توجہ رکھیں. ٹریولنگ انسان کے لیے آسان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمت نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت. ٹریولنگ کا قرآن نے بہت ذکر کیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں, ستاروں سے مدد طلب کر کے ان کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے. اس سے ان کے لیے ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, آسان. اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو مسخر کیا, اس سے ان کے لیے ریگستانوں میں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ آسان. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ. میں نے سمندر کو مسخر کیا. سمندر میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز سمندر کے سینے پہ سوار ہو کے انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں. تو ٹریولنگ میں نے سمندر کے ذریعے کیا کر دی؟ آسان. تو قرآن جگہ 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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. ان جانوروں کی پشت پہ تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو, یہ سفر کس نے کیا؟ آسان. اللہ نے آسان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ٹریولنگ کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں, چھوٹی نعمت نہیں. کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی سارے انسان ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہوتے مر چکے ہوتے. اب تک جہاں آدم علیہ السلام اور اما ہوا آئے تھے نا, ہم سب وہیں ہوتے. ابھی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہیں ہوتے. اور کتنا لڑتے آپس میں. نندوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں جٹھانیوں کی, ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہو کے وہاں چلی گئی, نندیں آسٹریلیا میں, جٹھانی وہیں رہ گئی, کراچی میں رہ گئی یا پنجاب میں رہ گئی. ساس امریکہ میں, اور ٹریولنگ کی برکت سے بہو کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہیں جاپان میں ہوگی. تو لڑائی اب صرف کس پہ چل رہی ہے؟ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے. اس میں ہاتھا پائی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر ٹریولنگ نہ ہوتی, اللہ نے ٹریولنگ کی چیزیں نہ پیدا کی ہوتی, تو ایک ہی دنیا میں ملک ہوتا اور پوری دنیا میں ایک ہی شہر, اور سارے وہیں گتھم گتھا لڑ رہے ہوتے, وسائل ختم ہو چکے ہوتے. ابھی تو ہوتا ہے نا, گندم اس ملک سے آ رہی ہے تو یہاں سے چاول جا رہے ہیں, اس ملک سے ڈیزل آ رہا ہے. سعودی عرب کے پاس تو زراعت کی زمین ہی نہیں ہے, لیکن سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی. وجہ کیا بھائی؟ پیٹرول ہے. دنیا کے پاس پیٹرول نہیں ہے, سعودی عرب کے پاس کیا ہے؟ تو ٹریولنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے پیٹرول دنیا میں جاتا ہے, خربوزے دنیا سے سعودی عرب میں آتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ٹریولنگ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ نے بھی کہا سیرو فی الارض, زمین میں چلو پھرو, ایک جگہ ٹک کے مت بیٹھو, چلو پھرو زمین میں, دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں, عبرت حاصل کرو. تو اب مجھے بات بتاؤ, اللہ میاں نے ٹریولنگ کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا, تو ٹریولنگ میں آج سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ہوائی جہاز. تو اگر کوئی پائلٹ بنتا ہے تو انسانوں کی خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولو نا. اگر کوئی جہازوں کا انجینئر بنتا ہے تو خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بہت بڑی خدمت. میری تو بہت بڑی خدمت کی ہے بھائی. میرے لیے کہاں دنیا میں چلنا پھرنا, میرے لیے بھاگنا آسان کر دیا بھائی. یہ دو گاڑیاں جو ہے نا, یہ ٹویوٹا SYED14 اور کیپٹیوا CAPTIVA X5H44 ہٹا دیں بھائی, اللہ کا واسطہ. ارجنٹ ہے بھائی, ارجنٹ ہے. ٹریولنگ اللہ نے آسان بنائی, ہم نے غلط پارکنگ کر کے مشکل بنا دیا اسے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی اگر یہ انجینئر بنے اور یہ سیکیور کر دیتے ہیں جہاز کو گرنے سے, سارے پرزے بزور ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی, کراچی سے ہیں ماشاءاللہ, پڑھا کے مجھے پوری, ان سے میں نے 3 دفعہ میں نے ان کا انٹرویو لے چکا ہوں اور مختلف طریقوں سے پوچھ چکا ہوں کہ بھائی جہاز کے حادثے کا چانس کیا. ویسے مجھے دلچسپی ہے. تو ہر آدمی اپنی فیلڈ کا چیتا ہے بھائی. ہر آدمی جو کام کر رہا ہے اس سے انسانیت کو کہیں نہ کہیں تھوڑا فائدہ نہیں, بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے, بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی فیلڈ دیکھ لو آپ. میرے دانت میں داڑھ کی چڑی نکل آئی تھی, آسٹریلیا کے سفر سے پہلے شدید پین ہو رہا تھا. داڑھ کا پین تو آپ کو پتا ہے نا. میں کسی مولانا صاحب کے پاس گیا کہ میرے شدید پین ہو رہا ہے, آپ وہ ہو سکتا ہے کوئی روحانی عامل, کچھ جن چڑیل بھوت کا کوئی سیٹ اپ کرتا, 2-4 منٹ کے لیے مینٹلی آرام آ جاتا. میں کس کے پاس گیا؟ نہیں وہ سرکار جو ہے نا وہ ایک دن پھونک ختم ہو جائے گی, اتنی پھونکے ایک انسان میں ہو نہیں سکتی. خیر میں گیا بھائی ڈینٹسٹ کے پاس. اتنا شدید پین تھا کہ میرے ظاہر ہے داڑھ کا پین برداشت نہیں.
ساس سسر برداشت ہو جاتے ہیں, سالے برداشت ہو جاتے ہیں انسان سے, داڑھ برداشت نہیں, اتنا پین. مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فقر و فاقہ کے آثار تھے, ان کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کا اعلان کیا, لوگ چندہ لے کر آئے, ان کو کھلایا. صحیح بخاری مسلم کی, غالباً بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار, اور آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری دعوت پہ تم نے چندہ کر کے ان کو کھلایا اور ان کے چہروں پہ رونق آ گئی تو مجھے پورا ثواب مل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود نیکی نہ بھی کرے, ثواب اس کو پورا ملتا ہے, کیونکہ میری ترغیب پہ تم لوگ آئے ہو. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تاکہ میں یہ کام بار بار کرتا رہوں, اور ان کو بھی ترغیب ہو, بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں کی خدمت کرا سکتا ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, شاید ان اصحاب رسول کو بھوک کی اتنی تکلیف نہیں ہو جتنی ہمیں بھوک کی تکلیف زیادہ ہے, یا داڑھ کی تکلیف زیادہ ہے. تو میں کس کے پاس گیا؟ ڈینٹسٹ. انہوں نے ایک ہفتہ وہ میرے دانتوں کے اندر ہی بیٹھے رہے. میں نے کہا یہیں بستر لگا لیں آپ, یہیں. وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک ہفتہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا. تو اب جا کے میں الحمدللہ, اور کتنا مشکل ٹریٹمنٹ تھا بھائی, میں نے کہا ویڈیو بھی بنائے, اتنا مشکل ٹریٹمنٹ, سیکھنا پڑتا ہے, کتنے سال لگا دیے انہوں نے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درخت لگانے پر جب پرندہ اس درخت سے کھاتا ہے اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور صدقے کا ثواب اس شخص کو قبر میں اللہ دیں گے. تو ایک ڈاکٹر جو جس نے میری دانت کے پین کو ختم کر دیا اور ٹریٹمنٹ کر کے اس میں جو بھی گڑبڑ تھی اس کو سیٹ کر کے مجھے سکون دے دیا, تو آپ بتاؤ کیا اس خدمت کو اللہ آخرت میں ضائع کر دے گا اگر یہ اللہ کے لیے ہوگی؟ فرق صرف اتنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. اگر آپ پیسہ بھی کمانے کے لیے آئے ہیں تو بھی برا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ایک اسلامی کنٹری جس کو پاکستان کہا جاتا ہے, پوری نیشن IMF کے سامنے صبح و شام کشکول لے کے بھیک مانگتی رہے؟ یہ پیغمبر پسند کریں گے؟ تو پیغمبر چاہیں گے نا کہ یہ کنٹری جو میرے نام پہ بنا ہے اکنومیکلی تنزل میں جائے یا ترقی کرے؟ ترقی کرے, یہ چاہیں گے پیغمبر. تو آپ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ یہاں پیسہ کماتے ہیں تو اس سے ہمارے کنٹری کو نقصان نہیں ہے بلکہ کنٹری کو کیا ہے, فائدہ ہے. تو میں اچھے عمل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دیں آپ, نہ, وہ تو کرنا ہے آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, سب نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی, شکر اللہ لہو, اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ کتا پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. حدیث میں آتے ایک شخص پرانے زمانے میں اترا کنویں میں, اس کو شدید پیاس لگی تھی. جب کنویں میں اترا, پانی پیا, اس نے سیراب ہوا, باہر آیا, اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے, کیچڑ. تو اس شخص نے سوچا کہ جو مجھ پر گزری ہے پیاس میں وہی اس کتے پر بھی بولو گزر رہی, جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ اس کتے پر بھی گزر رہی. وہ اترا, لیدر کے چمڑے کے موزے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, اپنے موزے میں پانی بھر کے لائے اور کتے کو پلایا. دنیا اس کو زیادہ سے زیادہ کیا ایوارڈ دیتی؟ 50 روپے دے دیتی, 100 روپے دے دیتی, گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام آ جاتا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا نا. ان سب چیزوں کا مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے؟ کتنا بھی دے دیتی بھائی, جو اس کا حقیقی صلہ ہے وہ اس دنیا میں اس کو مل نہیں سکتا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. کیسے قدر کی؟ اللہ نے کیا سوچا؟ اچھا, جاری رکھیں اس کو.
نہیں کاٹے نہیں, اس کو جاری رکھیں. One brother's car, he is with the family. In emergency, he wants to leave, but so far those cars not move. Double park, they blocked. One is Honda WNW 784 Honda vehicle. If the owner is here, please, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, I am begging you, please move the vehicle. Second one, Toyota vehicle UGO 221. Toyota UGO 221. Please, in Allah's house, I am asking for the sake of Allah, please remove these two vehicles, because that brother has to emergency, he has to move from here. Jazakallah khair. جزاک اللہ. دیکھیں بیان سے ہٹ کے میں ایک بات کرتا ہوں, یہ جو غلط پارکنگ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے اور اسلام کے بہت سارے شعبے ہیں, 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, جن میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز نہ پھینکی جائے. یہ سب سے کیا ہے, یعنی اگر کوئی گزرتے ہوئے راستے میں تکلیف دہ چیز پھینک دیتا ہے تو وہ لاسٹ اسٹیج پہ بھی نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسلام کی جو آخری سیڑھی ہے نا, اس پہ بھی نہیں ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یعنی وہ انسانوں کی خدمت نہیں کر رہا, لیکن بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, سوری یہ نہیں, حدیث میں نے غلط پڑھ دی. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز کسی نے دیکھی اور اس کو اٹھا لیا. اگر یہ اتنا بھی نہیں کرتا نا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر رہا ہے, تو یہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. وہ تکلیف دے نہیں رہا, بلکہ تکلیف کی چیز کو ہٹا نہیں رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ بتاؤ کہ جو باقاعدہ تکلیف دے رہا ہے راستے میں, وہ ایمان کے کس درجے پر ہوگا پھر؟ تو اب مسلمان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا مارکیٹ میں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گیا نا, ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا, تو ہم لوگ بائک نا ایسے کھڑی کرتے تھے پارکنگ میں کہ وہ بالکل دیوار سے چپکاتے نہیں تھے, بس اتنی جگہ رکھتے تھے کہ گاڑی آرام سے گزر سکے روڈ پہ سے. سب سے پہلا جو ہمیں لیسن ملا مفتی رشید احمد صاحب سے, وہ یہ ملا کہ بائک کو آپ بالکل دیوار سے چپکا کے پارک کریں. وجہ اس کی یہ کہ گاڑی کا راستہ تو آپ نے چھوڑا ہے, مگر وہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ اسپیڈ کے ساتھ گاڑی نہیں گزر سکے گی. تو حضرت یہ حدیث کوٹ کرتے تھے کہ جو کسی شخص کی تکلیف کا خیال نہیں کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے. تو آپ پارک تو کر رہے ہیں, جگہ بھی ہے گزرنے کی, لیکن اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کو بریک لگانی پڑے گی, اتنی تنگ جگہ ہے. آپ دیکھ لیں نا, گاڑیاں دروازوں کے آگے لاگے کھڑی کر دیتے ہیں, غلط پارک کر دیتے ہیں, کس قدر ٹینشن ہوتی ہے وہاں سے گزرنے میں. اور جب آپ اس کو آنکھیں دکھائیں, وہ کہیں راستہ ہے نا, اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا, گزر جانا یہاں سے. بھائی گزر تو جاؤ, لیکن آپ تھوڑا سا آگے کر دیتے. تو گاڑی کو غلط پارک کرنا بہت ہی غلط حرکت ہے. اس کا خیال کہ جمعے میں بڑی کمپلینس آتی ہیں. آپ پولیس, اس دن میں جمعہ پڑھانے گیا تو پولیس کی موبائل گھوم رہی ہے. تو میں نے پوچھا امام صاحب سے کیوں, انہوں نے کہا جو غلط پارک کرتے ہیں پولیس ان کو ٹریس کر رہی ہے. بھائی آپ اپنا امیج ایسا بناؤ کہ ہم مسجد میں یہی تو سیکھنے آئے تھے, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر آتے ہوئے غلط طریقے سے داخل ہوں گے تو کیا سیکھیں گے پھر ہم؟ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ ہو رہی ہے اور لیٹ پہنچ رہا ہے ٹیچر, تو کیا سکھائے گا وہ؟ تو مسجد میں آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے, آتے ہی غلط طریقے سے ابتدا کرو تو پروگرام تو بڑھ گیا, آگے کیا چلے گا؟ تو میں بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ کو اس کی یہ عمل اتنا پسند آیا, شکر اللہ لہو, اللہ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اس کے جو گناہ ہوئے تھے اللہ نے ان گناہوں کو معاف کر دیا. کہ اس کو جب مخلوق کا اتنا خیال ہے تو مجھے اس کا خیال اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. تو اچھے میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, یہ ہرگز اس میں داخل نہیں ہے. آپ کو تو ترقی میں اور آگے بڑھنا ہے, لیکن اچھے میں یہ ہے کہ کچھ اور کام آپ نے کرنے, اس میں ایڈ کرنے ہیں جو آپ ایڈ نہیں کر رہے. تو میں اب اسی مثال کی طرف آتا ہوں کہ بھئی دوڑ کے میدان میں ہم سب کو ڈال دیا. اب ہمیں بتایا گیا کہ اس میں جو جیتے گا والسابقون السابقون, 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک ہوں گے جو بہت اعلیٰ ہوں گے, پیغمبر, صحابہ, تابعین, علماء, صلحاء, جو نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ایوریج ہوں گے, بہت زیادہ نیکیاں نہیں کرتے لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ان کو کیا ملے گا؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میدان میں ناکام ہو جائیں گے.
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس میدان میں کیا ہو جائیں گے، وہ برا عمل کر کے آئیں گے. اللہ نے بتایا کہ جب تم مر جاؤ گے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور میں مٹی میں دوبارہ جان ڈال کے تمہیں انسان بناؤں گا، کیونکہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، یہ بھی ایک سوال ہے نا، میں کہہ رہا تھا نا بہت سارے سوالات کے جوابات ضروری، یہ بھی ایک سوال ہے بھائی کیسے پیدا ہوگا. ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں میرے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہے تو میں ذرا جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو ہم تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے بھائی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. بھائی مر کے تو ختم ہو جاتے ہیں، اس کا بھی اللہ نے ہمیں جواب دیا. یہ بھی گورے کے پاس آپ کو اس کا جواب بولو نہیں ملے. ہم کیوں بنے، اس کا جواب گورے کے پاس نہیں ملے گا. ہمیں کس نے بنایا، اس کا جواب گورے کے پاس بولتے کیوں نہیں ملے گا. اور ہم اگر اچھا کریں گے تو اس کا آخر بدلہ کیا ملے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا جواب بھی گورے کے پاس بولو نہیں ہے. پھر اچھا عمل کہتے کسے، اس کو بھی میں جلدی جلدی ایکسپلین کرتا ہوں، اس کا جواب بھی گورے کے پاس بولو نہیں ملے. کافر، گورے سے مراد کافر، کالے کے پاس بھی نہیں ملے گا اگر وہ اسلام کو نہیں مانتا. ایسا نہ ہو آپ کالوں کے پاس لائن لگا کے کھڑے ہوئے، بھائی تو بلیک ہے تو بتا کیا جواب ہے. تو پیغمبروں کے پاس ملے گا، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا نا، اچھائی کو آسان بہت کر دیا. شراب پینا اچھا عمل نہیں ہے بلکہ برا عمل ہے، دنیا نے لیگل کر دیا. بڑا مشکل ہے بھائی اس دوڑ میں شراب سے بچنا.